حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 27 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کے بعد نئی قیمت 337 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 64 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 364 روپے 70 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاع کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ تھانہ غازی آباد زیادتی کیس میں نیا موڑ، ڈی این اے رپورٹ میں الزام ثابت نہ ہو سکا۔ گرفتار ملزم اے ایس آئی عمران کے خلاف درج مقدمے کی تحقیقات میں ڈی این اے رپورٹ بھی پولیس کو موصول۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈی این اے رپورٹ میں لڑکی سے زیادتی ثابت نہیں ہو سکی۔ واقعے کے بعد غازی آباد تھانے کے ایس ایچ او سمیت 78 اہلکاروں کو معطل کیا گیا تھا، جبکہ اے ایس آئی عمران کو گرفتار کر کے عدالت سے جسمانی ریمانڈ بھی لیا گیا۔ پنجاب حکومت کا سرکاری افسران کی طویل رخصت کی حوصلہ شکنی کا فیصلہ۔ سرکاری افسران کی چھٹیوں سے متعلق نئی ہدایات جاری۔ سرکاری افسران کو ایک وقت میں 15 روز سے زائد چھٹی دینے کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، جبکہ 15 روز سے زائد رخصت صرف حقیقی اور ٹھوس جواز کی بنیاد پر دی جا سکے گی۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے تمام انتظامی سیکرٹریز، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو نئی ہدایات پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ پنجاب حکومت کے مطابق بلا جواز طویل رخصت سے سرکاری افسر کی ذمہ داری اور فرائض کی سنجیدگی پر منفی تاثر پیدا ہوتا ہے۔ سرکاری امور میں تسلسل یقینی بنانے کے لیے طویل چھٹیوں کی حوصلہ شکنی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو ایل پی جی کا ایک اور جھٹکا۔ اوکھلا نے ایل پی جی کی قیمت میں 13 روپے فی کلو اضافہ کر دیا۔ سرکاری قیمت 241 روپے سے بڑھا کر 254 روپے کر دی گئی۔ مارکیٹ میں سرکاری ریٹس کے برعکس ایل پی جی 400 روپے فی کلو میں بک رہی۔ پیٹرولیم لیوی اور دیگر عوامی مسائل کے خلاف جماعت اسلامی کا چیئرنگ کراس پر دھرنا۔ چیئرنگ کراس اور اطراف کے راستے ٹریفک کے لیے بند، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ جماعت اسلامی کا حکومت سے پیٹرولیم لیوی اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ۔ صدر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری کہتے ہیں، جب تک حکومت مطالبات تسلیم نہیں کرتی دھرنا جاری رہے گا۔ پنجاب میں 15 دسمبر سے 15 جنوری کے درمیان بلدیاتی الیکشن کرانے پر اتفاق۔ الیکشن کمیشن نے مرحلہ وار انتخابات سے متعلق پنجاب حکومت سے پلان طلب کر دیا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کو پنجاب میں حلقہ بندیوں کا عمل مکمل ہونے سے متعلق بریفنگ۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر حیات سلطان راجہ نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی انتخابات کا انعقاد آئینی تقاضا ہے۔ الیکشن سے بلدیاتی حکومتوں کے قیام کی راہ ہموار ہوگی۔ وزیر لوکل گورنمنٹ پنجاب ذیشان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے پرعزم ہیں، تاہم انتخابات کے انعقاد اور مناسب وسائل کی فراہمی کے لیے وقت درکار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کرپٹ عناصر کے خلاف جلد کریک ڈاؤن کا اعلان۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بولی، کرپٹ افراد کے گریبان تک پہنچیں گے۔ وزیر یا اوپر کی سطح پر 1 روپے کی کرپشن بھی ثابت ہوئی تو چھوڑوں گی نہیں۔ کرپشن سے عوام کو بچانا حکومت اور سسٹم کی ذمہ داری ہے۔ غریب تک حق پہنچانا احسان نہیں بلکہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عوام اور حکومت کے درمیان اعتماد کا رشتہ بحال ہونا چاہیے۔ فرسودہ اور روایتی طریقہ کار کو خیر بات کہہ کر کام میں آسانیاں لا رہے ہیں۔ روایتی طریقوں سے چلتے رہے تو ناکامی یقینی ہوگی۔ عوام کی خدمت کرنا بہت بڑا کام ہے اور 3 ماہ میں ایسا نظام لائیں گے جہاں شہریوں کو اپنے کام کے لیے سرکاری دفاتر نہیں جانا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صفائی آپریشن میں کوتاہی اور گھپلوں پر کارروائی کا حکم۔ مریم نواز نے کہا کہ صفائی آپریشن میں ہر روز بہتری آنی چاہیے۔ دفتروں میں آرام سے بیٹھ کر تنخواہیں لینے والے لوگ گوارا نہیں۔ وزیر اعلیٰ کا ایم ڈی واسا کو روزانہ 2 گھنٹے فیلڈ میں رہنے کا حکم۔ سترہ پنجاب ورکرز کو ہر ماہ 5 تاریخ سے پہلے تنخواہیں ادا کرنے کی ہدایت۔ رجحان اور چوبارہ میں بر وقت ادائیگی نہ کرنے والی کمپنیوں کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم بھی دے دیا گیا۔ 18 ارب 94 کروڑ کے سرجیکل ڈسپوزیبل کا ٹینڈر منسوخی معاملہ اسمبلی میں پہنچ گیا۔ اپوزیشن ارکان کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں تحریک التواء کار جمع۔ ٹینڈر منسوخی سے ہسپتالوں میں سرجیکل ڈسپوزیبلز کی قلت کا خدشہ۔ ٹینڈر منسوخی کے پس پردہ اربوں روپے کی کرپشن کا الزام۔ ٹینڈرز کا عمل شفاف بنانے اور ہسپتالوں کو فوری فراہمی کا مطالبہ۔ چونگ ٹریننگ کالج میں 20 کروڑ روپے سے زائد کی مبینہ کرپشن۔ پولیس ذرائع کے مطابق نامزد افسران، اہلکاروں اور ٹھیکیداروں کا کیس اینٹی کرپشن کو بھجوا دیا گیا۔ ڈی آئی جی محبوب اسلم ملا کو انکوائری رپورٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ارسال۔ ڈی آئی جی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں ریگولر انکوائری کے بعد مزید کارروائی ہوگی۔ ڈی آئی جی، ڈی ایس پی، 4 انسپکٹرز، 2 سب انسپکٹرز، اکاؤنٹنٹ اور ٹھیکیدار کا کیس
مقدمے کے لیے اینٹی کرپشن کو ارسال، محبوب اسلم کے گزشتہ 2 سال کے آڈٹ کی بھی سفارش، اسکینڈل میں ملوث ڈی آئی جی کو او ایس ٹی جبکہ دیگر کو معطل کر کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ رنگ روڈ پر ماحول دوست درختوں کی کٹائی کا انکشاف، پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ کماہا انٹرچینج کے قریب ظفر اور صدیق کی جانب سے 12 قیمتی درخت کاٹنے کا انکشاف، چیئرپرسن پنجاب رنگ روڈ اتھارٹی صفی اللہ گوندل نے کہا کہ قیمتی درختوں اور ماحول کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ رنگ روڈ پر شجرکاری اور گرین بیلٹ کی حفاظت بھی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے اسلحہ ڈیلرز کی ڈیجیٹل انوینٹری لازم قرار دے دی۔ اسلحہ ڈیلرز اپنے مکمل سٹاک کا خرید و فروخت کا اندراج آن لائن پورٹل پر کرنے کے پابند ہیں۔ اسلحہ ڈیلرز کے موجودہ سٹاک کا خرید و فروخت کے اندراج کے لیے 26 اگست 2026 کی ڈیڈ لائن مقرر۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق اسلحہ سٹاک کی تفصیلات اپلوڈ نہ کرنے والے ڈیلرز کے لائسنس معطل، کاروبار سیل اور جرمانہ ہوگا۔ پاکستان بار کونسل کے زیر اہتمام چیف جسٹس صاحبان کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس شاہی آفریدی کی سپریم کورٹ لاہور رجسٹری آمد، وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان بھی سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پہنچ گئے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل پی مسعود چشتی نے چیف جسٹس صاحبان کا پرتپاک استقبال کیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس عائشہ اے ملک اور دیگر تقریب میں شریک۔ بھاٹی چوک پر 22 کنال اراضی پر 3 منزلہ زیر زمین پارکنگ پلازہ تعمیر کرنے کا فیصلہ، ٹیپا نے مجوزہ پارکنگ پلازہ کی اسمبلی منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دی۔ منصوبے کے لیے 8 ارب 22 کروڑ 58 لاکھ 4 ہزار روپے کے فنڈز مختص کرنے کی درخواست۔ مجوزہ پارکنگ پلازہ میں 549 گاڑیوں اور 1640 موٹر سائیکلوں کی پارکنگ کی گنجائش ہوگی۔ منصوبے کی لاگت میں تعمیراتی اخراجات کے ساتھ اراضی کے حصول کی لاگت بھی شامل۔ پاکستان اور چین کے عوامی، تعلیمی، ثقافتی اور معاشی روابط مزید مضبوط بنانے کا عزم، لاہور میں پاک چین فرینڈشپ ایسوسی ایشن کا باضابطہ قیام، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ایسوسی ایشن کا پہلا اجلاس، ڈاکٹر خالد منظور بٹ پاک چین فرینڈشپ ایسوسی ایشن کے صدر منتخب، خدیجہ عامر اور ڈاکٹر کرن خورشید کو نائب صدر منتخب کیا گیا۔ ایسوسی ایشن کے قواعد و ضوابط اور اغراض و مقاصد کی منظوری دی گئی۔ چار سو 70 مڈل اسکولوں کی ممکنہ بندش پر قائمہ کمیٹی کا اظہار تشویش، اسکولوں کی بندش سے بچوں کا تعلیمی مستقبل متاثر ہونے کا خدشہ، اساتذہ کی تنخواہوں اور معاوضوں کی بروقت ادائیگی یقینی بنانے پر زور۔ رکن پنجاب اسمبلی ماریہ طلال کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ محکمہ خواندگی کے سالانہ ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ جی پی ای اور جائگہ کے تعاون سے چلنے والے مڈل اسکولوں کے مستقبل پر کمیٹی کو بریفنگ کی گئی۔ چیئرپرسن اور اراکین پنجاب میں خواندگی اور غیر رسمی تعلیم کے نظام کے تحفظ اور طلبہ اور اساتذہ کے مفادات کے تحفظ کو اولین ترجیح قرار دیا۔